سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تفسیر۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس قرآن مجید کی اگرچہ الگ الگ صورتیں ہیں اور الگ ناموں ہی سے یہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے درمیان باہم گہرا تعلق ہے، آپس میں ان کے ریلیشن ہے، اور ان کے جو مضامین ہیں، جو سبجیکٹس ہیں، جو بات ہوئی ہے ان صورتوں میں، وہ بھی آپس میں کافی مناسبت رکھتے ہیں۔ اور ان دونوں صورتوں کا ایک ہی نام معوذتین یعنی پناہ مانگنے والی دو صورتیں رکھا گیا ہے، اور زمانہ نزول کے حساب سے یعنی اکارڈنگ ٹو دیئر بیک گراؤنڈ یہ مدنی سورہز ہیں۔ جیسے کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں، اور اس کو صحیح مسلم روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح چند اور احادیث سے ان کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا، یہ دونوں معوذتان ہیں۔ صحیح نسائی اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی تمام چیزیں چھوڑ دیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہوگی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی۔ بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہو گئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا، اور یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گریں پڑی ہوئی تھی، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھی۔ جبریل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، اور وہ گریں کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گریں یعنی ساری کی ساری نوٹس کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں، اور آپ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اچھا جی، دیکھیے اوپر ہم نے احادیث کو دیکھا جو ان صورتوں کی اہمیت کو واضح کر رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دوسرا مسئلہ جو ان صورتوں کے معاملہ میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ روایات کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا، اور آپ اس کے اثر سے بیمار ہو گئے، اور اس اثر کو دور کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام نے آ کر یہ صورتیں پڑھنے کی ہدایت کی۔ اب اس پر بہت سے ان لوگوں نے اعتراض کیا جو صرف اپنی عقلوں کو فالو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا کیا تھا کہ یہ روایات اگر مان لی جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے تو یہ شریعت ساری کی ساری شک شبے میں پڑ جاتی ہے، کیونکہ اگر نبی پر جادو ہوتا ہے تو کوئی کیسے اندازہ کرے گا کہ نبی کی دی ہوئی تعلیم میں کتنی چیزیں خدا کی طرف سے ہیں اور کتنی جادو کے زیر اثر ہیں، یعنی کہ جادو کے زور پر کہی گئی۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو سچ مان لینے کے بعد تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جادو ہی کے ذریعے سے نبی کو نبوت کے دعوے پر اکسایا گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس مسئلے کی تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ حقیقتاً یعنی واقعی جو تاریخی روایات سے ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کیا واقعی اثر ہوا تھا، اور اگر ہوا تھا تو وہ کیا تھا، یعنی وہ اثر کتنا تھا، کس حد تک تھا، اور کیا اس جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظوں اور خطبوں میں اور آپ کی تعلیمات میں کوئی فرق آیا، یا کوئی آپ نے ایسا کلام پیش کیا وحی کی حیثیت سے جو کہ واقعی آپ پر نازل نہیں ہوا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آپ سے چھوٹ گئی ہو، یا اس کے متعلق کبھی آپ نے یہ سمجھ لیا ہو کہ میں نے پڑھ لی ہے مگر آپ نے نہ پڑھی ہو، تو ایسی کوئی بات معاذ اللہ پیش نہیں آئی۔ یعنی آپ کی حیثیت نبوت
اسٹیٹس آف پروفیسی بالکل بھی افیکٹڈ نہیں ہوئی، اس پر کوئی اثر نہیں رہا، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی پرسنل لائف میں آپ اس کا اثر محسوس کرتے اور پریشان ہوتے، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے معوذتین کے ذریعے سے اس جادو کے اثر کو ختم کیا۔ تھوڑی سی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں جادو کے بارے میں۔ روایات سے پتہ چلتا ہے صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم سے ملا جو انصار کے قبیلے بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے، ہم نے ان پر بہت جادو کرنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم میں سے بڑے جادوگر ہو، لو یہ 3 اشرفیاں حاضر ہیں، انہیں قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زور کا جادو کر دو۔ اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمت گار تھا، اس سے ساز باز کر کے یعنی اس سے پلاننگ کر کے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ کے موئے مبارک تھے، انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا، اور بعض روایات میں یہ بھی بات آتی ہے کہ لبید بن عاصم نے خود جادو کیا تھا، اور بعض میں یہ ہے کہ اس کی بہنیں اس سے زیادہ جادوگرنیاں تھیں، ان سے اس نے جادو کروایا تھا۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں سے صورت یہ ہے کہ اس جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنی زریق کے کنویں زروان یا ذی اروان نامی کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا، اور اس جادو کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے ہوتے پورا 1 سال لگ گیا، اور اس جادو کے اثر سے آپ کے مزاج میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ آخری 40 دن سخت اور آخری 3 دن سخت ترین گزرے، مگر اس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا وہ بس یہ تھا کہ آپ اپنے آپ میں گھلتے چلے جاتے، کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا، اپنی ازواج کے متعلق آپ خیال فرماتے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں مگر آپ نہیں گئے ہوتے تھے، اور اسی طرح بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا۔ یہ تمام اثرات آپ کی ذات تک محدود رہے، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے، اور دوسری بات آپ کے نبی ہونے کی حیثیت اور اس کے فرائض میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ صرف آپ اپنی ذاتی زندگی میں ہی اس کو محسوس کر کے پریشان ہوتے رہتے۔ آخر کار ایک روز آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تھے کہ آپ نے بار بار اللہ سے دعا کی، اسی حالت میں نیند آ گئی یا غنودگی طاری ہوئی، اور پھر بیدار ہو کر آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کیا بات ہے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی یعنی فرشتے 2 آدمیوں کی صورت میں میرے پاس آئے، اور ایک سرہانے کی طرف تھا اور دوسرا پائنتے کی طرف، ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا ہے، دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے، اس نے پوچھا کس نے کیا ہے، جواب دیا لبید بن عاصم، پوچھا کس چیز میں کیا ہے، جواب دیا کنگھی اور بالوں میں ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر، پوچھا وہ کہاں ہے، جواب دیا بنی زریق کے کنویں ذی اروان یا زروان کی تہ کے پتھر کے نیچے ہے، پوچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے، جواب دیا کنویں کا پانی سونت دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور ان کے ساتھ بنی زریق کے 2 اصحاب بھی شامل ہو گئے، یعنی 2 آدمی بنی زریق کے بھی شامل ہو گئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چند اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، پانی نکالا گیا اور وہ غلاف برآمد کر لیا گیا، اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ معوذتین پڑھیں، سو آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی اور پتلے میں سے بھی ایک سوئی نکالی جاتی رہی، خاتمہ تک پہنچتے ساری ہی گرہیں کھل گئیں اور ساری سوئیاں نکل گئیں، اور آپ جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا ہو اور پھر کھل گیا ہو۔ اس کے بعد آپ نے لبید کو بلا کر پوچھا تو اس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور آپ نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام نہیں لیتے، یہی نہیں بلکہ آپ نے اس معاملہ کا چرچا کرنے سے بھی
یہ کہہ کر انکار کر دی کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے اور اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں۔ تو جی یہ رہا قصہ مختصر جادو کا، اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت یعنی جو آپ کا جو سٹیٹس تھا اس کے اگینسٹ جاتی ہو۔ اور اس سے ایک اور اہم بات جو واضح ہو رہی ہے وہ یہ کہ اسلام میں جھاڑ پھونک کی کیا حیثیت ہے، یعنی کہ اس کی کوئی گنجائش ہے۔ دیکھیں صحیح احادیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سوتے وقت اور خاص طور پر بیماری کی حالت میں معوذتین یا بعض روایات کے مطابق معوذات یعنی قل هو اللہ احد اور معوذتین 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر جہاں جہاں تک بھی آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے انہیں پھیرتے۔ اور اسی طرح آخری بیماری میں جب آپ کے لیے خود ایسا کرنا ممکن نہ رہا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ صورتیں بطور خود یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پڑھی اور آپ کے ہاتھ مبارک کی برکت کے خیال سے آپ ہی کے ہاتھ لے کر آپ کے جسم پر پھیرتی رہیں۔ اور اس کو بخاری، مسلم، نسائی صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کسی طرح کی ان مشکلات میں انسان پھنس گیا ہے تو اس کے لیے یہی چیزیں ہیں، یعنی جو آپ کی سننا ہے، یہ معوذتین ہے، قرآن کریم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی طرح احادیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آئی کہ جس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے وہ لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جو نہ تو داغنے کا علاج کراتے ہیں اور نہ ہی جھاڑ پھونک کرواتے ہیں اور نہ ہی فال لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی یہ احادیث بڑے واضح طور پر ہمیں بتا رہی ہیں کہ قرآن کریم شفا ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے، کوئی اور باطل طریقے کی طرف نہیں جانا۔ جیسے سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 میں دیکھیں تو بڑی خوبصورت بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو کسی دوسری زبان میں اگر بھیج دیتے، یعنی عربی زبان میں نہ ہوتا، عربوں کے اندر، تو انہوں نے کہنا تھا کہ اس کی آیات تو ہمارے اوپر واضح نہیں ہو رہی۔ اب اللہ فرما رہے ہیں آگے اعجمی و عربی، اب چاہے اجمی ہو یا عربی یعنی کسی دوسری زبان کا جاننے والا ہو یا عربی کو جاننے والا ہو، قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، کہہ دیجئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے جو ایمان لائے اس پر۔ دیکھیں ذرا، ہدا و شفا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرما دی کہ یہ قرآن کریم سارا کا سارا قرآن شفا ہے۔ لیکن یہ اب دیکھیں یہ خاص طور پر ان دونوں صورتوں کو آ رہا ہے، پھر ساتھ قل هو اللہ کا بھی ہم نے پڑھ لیا کہ اس کے ان کی اہمیت ہمیں واضح ہو رہی ہے کہ ان کو دم کے طور پر آپ استعمال کریں بیماری میں، پریشانی میں۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ کو بھی شفا کہا گیا ہے، اس کا دوسرا نام ہی شفا ہے، اور اس کی تائید بخاری کی ایک روایت سے ہوتی ہے۔ اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر اپنے چند اصحاب کو بھیجا جن میں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ حضرات راستہ میں عرب کے ایک قبیلے کی بستی پر جا کر ٹھہرے اور انہوں نے قبیلے والوں سے کہا کہ ہماری میزبانی کرو۔ انہوں نے انکار کر دیا، اتنے میں قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ دیا، اور وہ لوگ ان مسافروں کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے پاس کوئی دوا یا عمل ہے جس سے تم ہمارے سردار کا علاج کر دو۔ حضرت ابو سعید نے کہا کہ ہے تو صحیح، مگر چونکہ تم ہماری میزبانی سے انکار کر چکے ہو تو اس لیے جب تک تم کچھ دینا نہ کرو تو ہم اس کا علاج نہیں کریں گے۔ انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ، بعض روایات میں ہے کہ 30 بکریاں دینے کا وعدہ کیا، اور حضرت ابو سعید نے جا کر اس پر سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی اور لعاب دہن اس پر ملتے گئے۔ آخر کار بچھو کا اثر زائل ہو گیا اور قبیلے والوں نے جتنی بکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ لا کر دے دی، مگر ان حضرات نے آپس میں کہا کہ ان بکریوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھاؤ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیا جائے، یعنی اس کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے، نامعلوم اس کام پر اجر لینا جائز ہے یہ نہیں۔ سو یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا جو معاملہ تھا وہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورہ جھاڑنے کے کام بھی آ سکتی ہے؟ بکریاں لے لو اور ان میں میرا حصہ بھی لگاؤ۔
تو بات یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سورہ فاتحہ شفا ہے، لیکن ایک چیز ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس واقعہ کو ان لوگوں کے لیے ہم مثال نہیں بنا سکتے جو شہروں اور قصبوں میں بیٹھ کر جھاڑ پھونک کے بزنس چلا رہے ہیں اور اسی کو انہوں نے اپنا معاش کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ یعنی اس طرح کی کوئی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نہیں ہمیں ملتی۔ تو صرف بات اتنی ہے کہ قرآن کریم شفا ہے، سورہ فاتحہ ہوگی، معوذتین ہو گئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بتائے ہوئے تعوذات یعنی ان کے جو دعائیں ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اور یہ آگے تک جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جن کو ہمیں روزانہ کی روٹین میں لازمی پڑھنا چاہیے۔ سورہ فلق کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ کل کا جو لفظ ہے اس پیغام کا حصہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا بذریعہ وحی، اور اسی لیے بات یہ ہے کہ اگرچہ ایڈریس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے، مگر آپ کو مخاطب کرنے کے بعد ہر مومن کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ہر مومن اس کا مخاطب ہے۔ اچھا جی، پناہ کے حوالے سے کچھ وضاحت کو دیکھتے ہیں۔ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پناہ مانگنا، دوسرا پناہ مانگنے والا، اور تیسرا کیا؟ جس کی پناہ مانگی جائے۔ پناہ مانگنے سے مراد یعنی کسی چیز سے خوف محسوس کر کے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کی حفاظت میں جانا، یا اس کی آڑ لینا، یا اس سے لپٹ جانا، یا اس کے سائے میں چلے جانا۔ پناہ مانگنے والا بہرحال وہی شخص ہوتا ہے جو محسوس کرتا ہے کہ وہ جس چیز سے ڈر رہا ہے اس کا مقابلہ وہ خود نہیں کر سکتا، صحیح؟ یعنی یہ وہ سوچتا ہے کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اس کا حاجت مند ہے کہ کوئی دوسرا اس کو اس سے بچائے، یعنی کسی وہ دوسرے کی پناہ لے۔ اور پھر جس کی پناہ لی جاتی ہے وہ لازماً کوئی ایسا شخص یا ایسا وجود ہوتا ہے جس کے متعلق پناہ لینے والا سمجھتا ہے کہ اس خوفناک چیز سے اس کو وہی بچا سکتا ہے۔ اب پناہ کی ایک قسم تو یہ ہے کہ جو نیچرل لاز کے مطابق دنیا کے نظام میں کسی مادی چیز سے یا کسی شخص سے یا کسی طاقت سے پناہ حاصل کی جاتی ہے۔ مثلاً دشمن کے حملہ سے بچنے کے لیے کسی قلعہ میں پناہ لینا، یا گولیوں سے بچنے کے لیے کسی خندق یا کسی دیوار کی آڑ لینا، کسی طاقتور ظالم سے بچنے کے لیے انسان کسی قوم یا کسی دوسری حکومت کے پاس جا کے پناہ لیتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے برخلاف ایک دوسری قسم کی پناہ ہے جس میں ہر طرح کے خطرات اور ہر طرح کی مادی، اخلاقی یا روحانی تکالیف سے اور نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے کسی ایسی ہستی کی پناہ مانگی جاتی ہے کہ جو ہستی عالمی اسباب پر حکمراں ہے، یعنی جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، اور جس ہستی کی قوت کا اندازہ لگانا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دی ہے نا قرآن کریم میں بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں پاتے۔ یعنی جیسے سورۃ الحشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کافروں کو وہاں سے پکڑا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر پا رہے تھے، یعنی ان کے دلوں پر اللہ کا رعب چھا گیا۔ تو اصل میں ان دونوں صورتوں میں پناہ کی یہ دوسری قسم کا ذکر آیا ہے، یعنی قرآن و حدیث میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد یہی خاص قسم ہوگی، یعنی عقیدہ توحید کا یہ لازمی حصہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پناہ نہ مانگی جائے۔ جیسے مشرکین اس وقت میں کیا کرتے تھے، اور آج بھی ایسا ہی ہے، کہ وہ اللہ کے سوا دوسری ہستیوں مثلاً جنوں یا دیویوں دیوتاؤں سے پناہ مانگتے اور آج بھی مانگتے ہیں۔ اور مادہ پرست لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے انہی جو مادی وسائل ہیں، جو اسباب ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ وہ کسی فوق الفطری یعنی ایسی چیز، ایسی ہستی جو ان کی عقل سے بھی اوپر ہے، اس کو تو وہ مانتے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے برعکس بندہ مومن کا معاملہ مختلف ہے۔ دیکھیں ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نستعین، کتنی مماثلت ہیں ان دونوں سوراز میں اور سورہ فاتحہ کے جو سبجیکٹس ہیں ان میں، اور شفا ہیں یہ تینوں سوراز۔
تو بات یہ ہے کہ ایک بندہ مومن ایسی تمام آفات، تکالیف، پریشانیاں جو دنیا میں وہ فیس کرتا ہے اور جن کو دور کرنے پر وہ خود اپنے آپ کو قادر نہیں سمجھتا اور صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسی سے پناہ مانگتا ہے. جیسے قرآن کریم میں فرعون کے بارے میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ عظیم نشانیوں کو، جو ان کے معجزات تھے، ان کو دیکھ کر اس نے کہا تھا فتولیٰ برکنہ، یعنی وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا اور دنیا کے اسباب پر بھروسہ کیا اس نے. لیکن اللہ کے ماننے والوں کا قرآن میں کیا رویہ بتایا گیا ہے؟ جس چیز کا بھی انہیں وہ خوف محسوس وہ کرتے ہیں، خواہ مادی ہو یا اخلاقی یا روحانی، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے وہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. جیسے حضرت مریم کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ اچانک تنہائی میں جب اللہ کا فرشتہ ایک مرد کی شکل میں ان کے سامنے آتا ہے جس کو وہ جانتی نہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، یعنی اگر تو اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 18 ہے. اسی طرح نوح علیہ السلام کی بھی بات آتی ہے کہ کس طرح انہوں نے جب اللہ کی طرف سے انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بیجا دعا نہ کریں، تو انہوں نے کیا کہا کہ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یعنی اے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کے بارے میں علم نہیں ہے، جو میں نہیں جانتا. تو آج ہمارے لیے کیا ہے، یعنی عام مومنین کے لیے کیا چیز کرنے کو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، جو احادیث میں موجود ہیں، اور اسی طرح معوذتین اور سورۃ الفاتحہ، ان سب چیزوں کو پڑھنا چاہیے ڈیلی روٹین میں اور ان کو دم کے طور پر یوز کرنا چاہیے. اگلا لفظ رب الفلق استعمال ہوا ہے. فلق کے اصل معنی پھاڑنے کے ہیں، اور مفسرین کی ایک بڑی تعداد اس چیز پہ ایگری کرتی ہے کہ اس سے مراد رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح کا جو روشن اجالا ہے اس کو لے آنا. اور عربی زبان میں فلق الصبح کا لفظ طلوع صبح ہی استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے فالق الاصباح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رات کو اندھیرے سے پھاڑ کر صبح نکالتا ہے، سورۃ الانعام میں آتا ہے. پھر اسی طرح فلق کے دوسرے معنی خلق کے بھی لیے گئے ہیں، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کر نکلتی ہیں. جیسے اگر زمین میں آپ دیکھیں ایک سیڈ ہم ڈالتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ سیڈ کا جو باہر والا جو کوٹ ہے اس سے پھٹ کر جو ہے وہ اس کا جو پھوٹتی ہے، جو اس کی کونپلیں پھوٹتی ہیں. اسی طرح چشمے، پہاڑ یا زمین کو شق کر کے نکلتی ہیں، اس کو پھاڑ کر نکلتی ہیں. اور اسی طرح دن رات کا پردہ چاک کر کے ظاہر ہوتا ہے. اور غرض ہر چیز جو اس کائنات میں موجود ہے کسی نہ کسی طرح انشقاق کے نتیجے میں، یعنی پھٹ کے ظاہر ہونے کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے. تو ان شارٹ رب الفلق سے مراد طلوع صبح کا رب، اور اس رب کی پناہ مانگتا ہے انسان جو رب تاریکی کو چھانٹ کر صبح لے آتا ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. اچھا، اس سینٹینس میں چند باتیں بڑی غور کرنے کی، ان کو سمجھ لیجئے کہ ویری فرسٹ یہ کہ شر کو پیدا کرنے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی، بلکہ مخلوقات کی پیدائش کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے مخلوقات کو، جن مخلوقات میں شر ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ جن کے اندر شر ہے ان کا خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ان کے شرور سے پناہ مانگتا ہوں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی ہیں. یعنی کہ اللہ کی مخلوق میں ایسے ہیں بہت سارے جو شر پھیلاتے ہیں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کسی مخلوق کو شر کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا ہر کام خیر اور کسی مصلحت ہی کے لیے ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ کے ہر کام میں حکمہ ہے. ایک اور اہم چیز جو ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ مخلوقات کے شر سے پناہ حاصل کرنے کے لیے موزوں ترین اور مؤثر ترین، یعنی سب سے افیکٹو وے جو ہے، یہ استعاذہ جو ہے، اگر کوئی حاصل کر سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ ان کے خالق سے پناہ مانگے، کیونکہ بہرحال وہ خالق اپنی مخلوق پر غالب ہے، اور وہ جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا ہے، جن مخلوقات کو اس نے پیدا کیا ہے وہ ان کے شر کو بھی جانتا ہے، ان کے اندر جو ایولز ہیں ان کو جانتا ہے. دوسرے اس سے واقف نہیں ہیں،
لہٰذا اس کی پناہ گویا اس طرح ہے کہ ایک حاکم اعلیٰ کی پناہ ہے جس کے مقابلے کی طاقت کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے. یعنی ہم نہیں جانتے کسی دوسری جو ہمیں شر دینے والا ہو اس کے اندر کتنا شر ہے اور وہ کس طریقے سے شر پہنچائے گا. تو یہ تو ظاہر ہے جس نے اس کو جو پیدا کرنے والا ہے، جو ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے، جو خالق و مالک ہے، وہی اس چیز سے ہمیں بچا سکتا ہے. تو اسی لیے اسی کی ہی پناہ مانگنی ہے. پھر ایک اور اہم بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جو شر کا لفظ ہے اس میں کیا چیزیں شامل ہیں، جیسے نقصانات، تکالیف، مشکلات، پریشانیاں، بھوک، کسی حادثے یا جنگ میں زخمی ہونا، آگ سے جل جانا، سانپ یا بچھو وغیرہ سے ڈسا جانا، اولاد کی موت کا غم، اور ایسے بہت سارے دوسرے شرور ہیں. یعنی بہت ساری تکالیف اور اذیت ناک چیزیں ہیں. مثال کے طور پر کفر و شرک اور ہر قسم کے گناہ اور ظلم، اگرچہ یہ ہمیں ظاہراً برے نہیں لگ رہے ہوتے، تکلیف نہیں پہنچا رہے ہوتے، لیکن ان کا جو انجام ہوتا ہے، جیسے کفر و شرک کے کام جو ہیں یا گناہ میں لذت محسوس کرنا اور دوسروں پہ ظلم کرنا، تو یہ ظاہراً تو تکلیف نہیں دے رہے ہوتے، لیکن ان کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ تکلیف دہ ہوتا ہے. تو وہ بھی ضرر ہے، یہ بھی نقصان ہے، بہت بڑا نقصان، نظر تو نہیں آتا مگر وہ تباہ کر دینے والا نقصان ہے. تو بس ہر طرح کے شر سے انسان کو پناہ مانگنی ہے اللہ کی. تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے. مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کے بعد اب خاص رات کی تاریکی سے پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے. اس آیت میں جو ورڈ آ رہے ہیں غاسقٍ اذا وقب، یعنی جب رات تاریک ہو جائے، جب رات چھا جائے. اب دیکھیں رات کی تاریکی کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین کیوں کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ رات ہی کے وقت زیادہ تر جرائم اور مظالم ہوتے ہیں، اور اسی طرح موذی جانور بھی رات ہی کو نکلتے ہیں. اور اگر ہم عربوں کی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، جس وقت یہ قرآن کریم نازل ہوا تو اس میں بات آتی ہے کہ اس دور میں رات بڑی خوفناک چیز تھی. اس کے اندھیرے میں چھاپا مار لوگ نکلتے تھے اور بستیوں پر حملہ کرتے، ان کو لوٹ لیتے. اور اسی طرح جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے پیچھے تھے وہ بھی رات ہی کے وقت آپ کو قتل کرنے کی تجویزیں کرتے، پلاننگ کرتے، اور تاکہ قاتل کا پتہ نہ چل سکے. تو اسی لیے ان تمام شرور، ان تمام ایول سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رات کے وقت میں ہوتی تھیں ان سے پناہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ پر پھونکنے والیوں کے شر سے. اس آیت میں نفاثات کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ جمع ہے نفاثہ کی. اگر اس کو ہم علامہ کی طرح لیا جائے اس لفظ کو تو اس سے مراد ہوتا ہے پھونکنے والے مرد، اور اگر اسے مؤنث کا صیغہ سمجھا جائے تو اس سے مراد بہت ساری پھونکنے والی عورتیں ہیں یا جماعتیں ہیں، کیونکہ عربی میں نفس اور جماعت دونوں مؤنث ہے. اور اسی طرح گرہ میں پھونکنے کا لفظ تمام مفسرین کے نزدیک جادو کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ اس پرسونیفیکیشن ہے، کیونکہ جادوگر عموماً کسی ڈور یا دھاگے میں گرا کر دیتے ہیں اور پھر اس پر پھونکتے ہیں. تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ میں طلوع فجر کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جادوگروں یا جادوگرنیوں. ٹھیک ہے، ہم رواں ترجمے میں دیکھتے ہیں جادوگرنیاں ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن اب اگر ڈیٹیل میں دیکھیں تو آپ کو یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں کہ جادوگروں یا جادوگرنیوں کے شر سے. یعنی اگر آپ اس کے ڈیپتھ میں جائیں گے اس کے معنی کے تو پھر آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے. ایک اور بات کہ جادو کے متعلق یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے دوسرے شخص پر برا اثر ڈالنے کے لیے شیاطین یا ارواح خبیثہ، یعنی جو خبیث روحیں ہوتی ہیں، یا ستاروں کی مدد مانگی جاتی ہے. اس لیے قرآن میں اسے کفر کہا گیا ہے، یعنی قرآن میں اس کو کفر کے ساتھ منسوب کیا گیا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یعنی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیاطین نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 7 ایسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے جو انسان کی آخرت کو برباد کر دینے والے ہیں. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
7 تباہ کر دینے والی چیزوں سے پرہیز کرو، بچو یعنی ان چیزوں سے۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، جادو، کسی ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہو، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد میں دشمن کے مقابلہ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلنا، اور بھولی بھالی عفیف یعنی پاک دامن مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ یہ 7 بڑے گناہ ہیں، یعنی غارت کر دینے والے گناہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بچو، اور ان میں شرک بھی آ رہے ہیں، جادو بھی آ رہا ہے۔ تو جی آخری آیت کو دیکھتے ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے جو نعمت یا فضیلت یا خوبی عطا کی ہو، اس پر کوئی دوسرا شخص جلے، جیلس ہو، اور وہ چاہے کہ اس سے وہ چیز چھن جائے اور اس حاسد کو مل جائے، یا کم از کم اس سے تو ضروری چھن جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے حسد کی ڈیفینیشن۔ اچھا ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ یہاں حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ اس حالت میں مانگی گئی ہے، یعنی اس کنڈیشن میں جب کہ وہ حسد کرے، یعنی اپنے دل کی آگ بجھانے کے لیے کسی قول یا عمل، یعنی وہ کوئی ایکشن لے رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، قول یا عمل سے کوئی اقدام کرے، یعنی قول اپنے کسی ڈیڈ سے یا کسی بات سے وہ کوئی اسٹیپ لے رہا ہے، کیونکہ جب تک وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، کوئی ایسا ایک قدم نہیں اٹھاتا، تو اس وقت تک اس کا جلنا بجائے خود چاہے کتنا ہی برا ہے، مگر اس سے دوسرے کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ٹھیک ہے،